بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 27 اکتوبر 2025 سمبھار کے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور رات کے اس پہر آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایل او سی سے جو بہت بڑی اور خونخوار بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ بھارت نے جنگ اس وقت چھیڑ دی ہے۔ اور میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا تھا کہ آزاد کشمیر میں جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ شاید مذاق سمجھ رہے تھے یا پھر اس کو سنسنی سمجھ رہے تھے۔ تو اب خبر آ گئی ہے، ہماری خبر کی تصدیق ہو چکی ہے کہ بھارت نے جنگ چھیڑ دی ہے اور ایل او سی پر شدید جھڑپیں اس وقت جاری ہیں اور بھارت کی جانب سے اس وقت سیز فائر کے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھی جائیں گی کہ ایل او سی پر اس وقت کیا چل رہا ہے اور وہاں پر کیجولیٹیز کیا رپورٹ ہو رہی ہیں، دونوں اطراف سے کیا خبریں ہیں، بھارتی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، اور پھر پاک فوج کی جانب سے بھی بھارتی غرور کو خاک میں ملایا گیا ہے۔ پاک فوج نے تابڑ توڑ اٹیک کیے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست کہ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگانا آپ نے نہیں بھولنا، کیونکہ صورتحال اس وقت نازک ترین مرحلے میں کھڑی ہو گئی ہے۔ جناب، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہار کے الیکشن سے پہلے 6 نومبر سے پہلے بھارت نے ایک بہت بڑا مس ایڈونچر کرنا ہے، اور اگر آپ ہمارا پچھلا ویلاگ سنیں تو اس میں بھی میں نے آپ کو یہ بڑی بریکنگ نیوز دی تھی کہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے نیلم میر پورٹاپ، وہاں پر بھارتی فورسز اور انجینئرز کی جانب سے جو متنازع سرحدی پٹی ہے وہاں پر سڑک تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور پاک فوج نے وہاں پر فوری اور مؤثر کارروائی کی اور اس کو ناکام بنایا۔ پاک فوج کی جانب سے جوابی گولہ باری کی گئی تھی، جس کے بعد بھارتی عملہ اور فوجی دستے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے تھے۔ یا آج کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن جو ابھی ہوا ہے اس سے پہلے وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن ذرائع کے مطابق بھارت وہاں پر چھوٹا سا ڈیم تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے پاکستان نے پیش کی کارروائی کرتے ہوئے روکا ہے، اور مقامی آبادی نے پاک فوج کی اس ایکشن پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا۔ اب اس سارے سچویشن کے اندر کہ پاک بھارت بارڈر پر آ کر بھارت کی تینوں فورسز جو ہیں وہ جناب اس وقت ملٹری وار ایکسرسائز کرنے جا رہی ہیں 2 دن کے بعد، اور پھر فضائی حدود کو انہوں نے بند کر دیا۔ پھر 24,000 کلومیٹر کی جو اونچائی ہے اس کو مار کرنا یہ غیر معمولی تھا۔ پھر سر کریک کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی بھارت اس وقت جو ہے پانیوں کے اندر جنگ چھیڑنے کی مکمل طور پر سازشیں کر چکا ہے، اور پھر اس نے اپنی 30,000 کی فوجیں جو ہیں پاکستان کی سرحد پر لا کر کھڑی کر دی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری فوج، ہماری فضائیہ اور ہماری بحریہ بالخصوص جو ہے وہ سب ہائی الرٹ پر کھڑی ہوئی ہے۔ بھارت کسی بھی وقت ایک بڑا فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، اور آج ایک جانب تو پاکستان اور افغانستان کی جو مذاکرات چل رہے ہیں اور اس مذاکرات کے دوران بھی در اندازی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان میں داخل ہوئے، یعنی کہ 25 دہشت گردوں کا پاک افغان بارڈر پر بھی آج پھڑکایا گیا ہے، اور وہ باجوڑ کے علاقے نارتھ وزیرستان جو ہے وہاں سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک تو پاک فوج جو ہے وہ پاک افغان بارڈر کے اوپر انگیج ہوئی، اب دوسرا جو محاذ کھل چکا ہے پاک انڈیا بارڈر کا محاذ کھلا ہوا ہے۔ خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ سر کریک یہ بہانہ بنا کر آزاد کشمیر کے کسی علاقے پر اب کی بار قبضہ کریں گے، اور وہاں پر یہ قبضہ کر کے اپنی عوام کو دکھائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے لیے سارا کچھ کر لیا ہے، اب ہمیں آپ ووٹ دیں۔ یعنی کہ بہار کا پورا الیکشن نیریٹو جو ہے مودی کا، ان کا جو کیمپین ہے وہ اینٹی پاکستان کھڑی ہوئی ہے۔ ان کی پوری کیمپین آپ اٹھا کر دیکھیں پاکستان سے جنگوں کے ساتھ، جب بھارت میں بی جے پی الیکشن میں جاتی ہے تب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے، تب فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں۔ اب آپ کو جو میں خبر دینا چاہتا ہوں، میں مختلف سورسز سے، ہمارے کریڈیبل ترین سورسز جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکسچینج آف فائر بٹوین پاکستان اینڈ انڈین آرمی رپورٹڈ ان لیپا سیکٹر ایل او سی۔ یہ ہمارے کریڈیبل، میں آپ کو 200% کنفرم خبر دے رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کو کنفرم بھی ہو جائے گا، بلکہ سوشل میڈیا پر خبر آ جائے گی، لیکن میں آپ کو اپنی سیکیورٹی ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کہ لیپا سیکٹر جو ہے آزاد کشمیر کا ایل او سی پر، وہاں پر شدید جھڑپیں جاری ہیں پاکستان اور انڈین کی فوجوں کے درمیان، اور پہلا اٹیک کیا گیا، پہلی جو فائرنگ کی گئی وہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اگلی خبر سنیں، دی خراسان ڈائری اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور پھر ہمارے ذرائع سے جب ہم نے اس کو کراس چیک کیا خبر بالکل درست ہے کہ کراس ایل او سی فائرنگ ان لیپا ویلی انڈیا وائلیٹس سیز فائر ایگریمنٹ اکارڈنگ ٹو دا سیکورٹی سورسز این ایکسچینج آف فائر ٹک پلیس along the line of control in the لیپا ویلی سیکٹر where Indian forces opened fire۔ پہلے انڈیا کی فورسز نے وہاں پر فائرنگ کی پاکستان کی چیک پوسٹوں کے اوپر، ہماری فوج کے چیک پوسٹوں پر، اور انہوں نے سیز فائر کے خلاف ورزی کی ہے۔ سیز فائر ٹوٹ چکا ہے، اور وہ سیز فائر جو 9-10 مئی کو جنگ ہوئی تھی پاکستان کی اس پر ہوا تھا، تو اب وہ سیز فائر ٹوٹ گیا ہے۔ پاکستانی ٹروپس responded effectively
प्रिडिक्टेबली पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाबी वार किया। पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ अटैक किया, रिटेलिएट किया है और इंगेजिंग विद स्मॉल आर्म्स फायर, अभी फुल स्केल उन्होंने वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया, अभी छोटे वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, एंड सक्सेसफुली साइलेंसिंग द ऑपोजिंग पोस्ट, यानी कि जो दुश्मन की मोर्चे हैं, उनकी जो चेक पोस्टें हैं वो अब खामोश हो गए हैं हमारी इस मौसर तरीन कार्रवाई के बाद, हमारे इस जवाब के बाद। द एक्सचेंज ऑफ फायर कंटिन्यूड फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स, ये 3 घंटे तक जंग जो है वो जारी रही है, झड़पें रही हैं और ये जंग अभी भी वहां पर जारी है जो बताया जा रहा है। जो सिक्योरिटी जराए हमारे कंफर्म कर रहे हैं, जब हमने पूछा अपने सिक्योरिटी जराए थे कि जनाब लीपा वैली में क्या चल रहा है, तो बताया गया हमें कि अभी तक कैजुअलिटीज और डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ पाकिस्तान की साइड से, लेकिन भारत की साइड से कुछ नुकसानात का खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा, उसका तखमीना लगाया जा रहा है कि उनकी चेक पोस्ट पर आया कि फौजी मारा गया या नहीं मारा गया, अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। मैं अभी आपको वो खबर नहीं दूंगा जिसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी चेक पोस्टों को नुकसान पहुंचाया। हमारी साइड पर ना कोई जो कैजुअलिटी है वो ही है, ना कोई हमारे साइड पे कोई डैमेज या नुकसान हुआ है, यह आपको मैं कंफर्म खबर दे रहा हूं। पाकिस्तान ऑब्जर्वर कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन बॉर्डर फोर्सेज अलोंग एलओसी इन लीपा वैली सेक्टर, यानी कि मुख्तलिफ जराए की जानिब से हमें यह बता दिया गया है कि ये लीपा वैली सेक्टर में पाक फौज और भारतीय फौज एक दूसरे के आमने सामने है, वहां पर शदीद झड़पें जो है वो जारी हैं, यानी कि अफगानिस्तान वाली सरहद के ऊपर भी आज दिन के वक्त पाकिस्तान की जंग लगी रही, और अब ये जो भारत की सरहद है आजाद कश्मीर वाली साइड है, वहां पर भी इस वक्त जंग जो है वो शुरू हो गई है, यानी कि भारत अब फुल स्केल वार शुरू करेगा, क्योंकि उसने अपनी तमाम 30,000 फौजें जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर भेज दी हैं। अब हमारी फजाइया को फौरी तौर पर हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया, और दिस इज द मेन रीजन कि 28-29 अक्टूबर को जो नोटम जारी हुआ था उसमें हमारी फजाइया जो है उन्होंने फजाई हदूद को बंद कर दिया है, यानी कि अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैसला कौन होने जा रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि भारत अब कुछ बड़ा खतरनाक तरीन वार करेगा पाकिस्तान के ऊपर, और हमारी फौजें इस वक्त तैयार हैं, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, कुछ भी बड़ा हो सकता है, भारत कोई बड़ा अटैक करेगा, यानी कि 1 और 9 और 10 मई होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। तो अब एक और खबर आ रही है कि भारत की नई शरारत का मुंह तोड़ जवाब तैयार। इत्तलात के मुताबिक जमीन और फिजा में नाकामी के बाद भारत अब सरक्रीक के मुकाम पर पानी में शरारत की कोशिश कर रहा है। अब सरक्रीक का जो इलाका है वहां पर भी भारत ये शरारत की कोशिश कर रहा है, आजाद कश्मीर को छोड़कर। अब हो सकता है कि भारत का अगला वार जो है वो पानियों के अंदर होगा, सरक्रीक के इलाके में होगा, जहां पर उनकी जो फौजें हैं वो फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही हैं, और ये बार बार वहां पर धमकी भी दे चुके हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर का दौरा किया, रहीम यार खान वाली साइड और सरक्रीक वाले इलाके में, फिर हमारे नेवल चीफ भी वहां पर गए, उन्होंने बताया दुश्मन को कि आप जो है वो 1 इंच भी पाकिस्तान का अपने कब्जे में नहीं ले सकते। हम जानते हैं कि हमने अपनी सॉवरेन स्टेट जो है उसका किस तरह से उसकी प्रोटेक्शन करनी है। अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, हमारी फौज को मुकम्मल तौर पर चौकस रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है, और हमारी नेवी को भी कह दिया गया कि आप मुकम्मल तौर पर तैयार रहें, दुश्मन किसी भी वक्त आप पर अटैक कर सकता है। तो ये अब लीपा वैली की सूरत हाल है कि वहां पर शदीद झड़पें जारी, 3 घंटे तक ये झड़पें जो है वो जारी रही हैं, जो तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी हल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।